ڈاکٹر صاحب سے بھی کہ بجٹ میں اس پہ ڈاکٹر صدیق صاحب گنجائش موجود ہے، کیونکہ ڈونرز فنڈنگ آتے آئے گی. ابھی تو آپ کو وہ جو مل رہی ہے بہت تھوڑے ہیں، وہ تو آپ کی ریلیف اور ریسکیو میں سارے پیسے استعمال ہو جائیں گے، لیکن یہ ریکنسٹرکشن از اے بگر چیلنج. دیکھیں یہ میرے خیال میں غالباً پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ اتنے ٹف کنسٹرینٹس کے باوجود جو فیڈرل گورنمنٹ کی فنڈنگ ہے وہ پہلے بغیر انتظار کیے کہ کہیں اور سے ہمیں فنڈنگ آ رہی ہے یا نہیں، اس کو بڑھا دیا گیا ہے. اور بسپ کے ذریعے وہ تمام لوگ جو متاثر، وہ تمام علاقے، یونین کاؤنسلز جو تمام متاثر ہوئی ہیں، وہاں پہ 25,000 روپے سے بھی زیادہ، 25 سے 50، پہلے 50 کی تجویز تھی، پھر بہت زیادہ وہ رینج، جب لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ بڑھ گئی تو اس کو ریوائز کر کے غالباً 25 کیا گیا ہے. مگر جو پاورٹی سکور ہے 36 تک کا، غالباً وہاں تک ہر تقریباً پاکستان کی آدھی آبادی کو فوری طور پہ 60% 34 تھا، اس کو 60 کر دیا گیا تھا. تو پاکستان کی تقریباً 60% آبادی کو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ 25,000 روپے جو ہیں وہ فوری طور پہ فراہم کیے جائیں ان علاقوں میں جن علاقوں کے اندر یہ تباہی آئی ہے. اور وہ 72 ڈسٹرکٹس ہیں جو کلیمٹی اور وہ تمام جو ہے وہ صوبے بتا رہے ہیں کہ ہمارا یہ علاقہ ہے اور اس کے مطابق جو ہے وہ پھر وہ ریلیزز کر رہے ہیں. جی ایک تو یہ ہو رہا ہے. دوسرا جی اگر ایک سیکنڈ دیجیے، آپ نے ابھی کہا تو آج ہی جس طرح قاہرہ صاحب بھی کہہ رہے تھے 1 ملین ٹن، 8 لاکھ سے 1 ملین ٹن تو حکومت خریدے گی گندم، اس کا فیصلہ آج کر لیا گیا ہے. اور اتنی ہی تعداد میں 8 لاکھ سے 1 ملین ٹن پرائیویٹ سیکٹر کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ گندم امپورٹ کرے اس قیمت پہ جو حکومتی گندم سے سستی ہو. یہ پریڈیکیٹ کیا گیا، یعنی یہ اس کے اندر کنڈیشن لگائی گئی. تو اس کا مطلب ہے اپ ٹو 2 ملین ٹنز ہم ایڈیشنل بائی کریں گے. اٹ از اے گڈ فوری طور ڈیسیژن پہ آج فیصلہ کر کے ایک طرف سے تو لوگوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے پیسے دیے جا رہے ہیں بغیر کسی مدد کا انتظار کیے، دوسری طرف گندم کی امپورٹ جو ہے اس کو فوری طور پہ ریزروز کو بڑھا